الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحان اللہ صاحب التاج والمعراج سبحان اللہ سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات سبحان اللہ الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا سبحان اللہ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وصدق رسوله النبي الكريم سبحان اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا ماشاء اللہ سبحان اللہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا سبحان حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اللہ ماشاء اللہ ہم مسلمان ہیں ہمارا رہنما قرآن ہے اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے ایمان ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصل کو ہم نے قرآن و شریعت سے محبت کی ہے میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام شعراء کرام قراء حضرات طلباء کرام عمائدین علاقہ معززین شہر حاضرین و سامعین بزرگان دین اور نوجوان دوستوں آج 10 مارچ سن 2022 کو آپ حضرات کے اس علاقہ کلر والی کے اس معروف ترین دینی ادارہ جامعہ فاروقیہ اسلامک سینٹر کلر والی کا سالانہ دستار بندی کا پروگرام ہے جس پر میں ادارہ کے مدیر ایکر اخلاص و سادگی استاد الحفاظ والقراء جناب قاری محمد یاسین صاحب کو
دل کی گہرائیوں سے اس عظیم الشان کام پر، عظیم ادارہ چلانے پر، عظیم خدمت قرآن کرنے پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے اور اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد فرمائے۔ آمین۔ اور گزشتہ دنوں میں نے سنا تھا کہ بلوچ برادری کے دلاور خان صاحب، حاجی صادق صاحب، حاجی اقبال صاحب، حاجی شفیع صاحب ان حضرات نے مدرسے کے لیے زمین وقف کی ہے، غالباً 1 ایکڑ۔ دعا ہے کہ اللہ ان کی اس قربانی کو قبول کر کے اللہ ان کو جنت میں محلات نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی قرآن پر کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر جائیں۔ وقت بڑا مختصر ہے اور میں کوئی لمبی بات نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں خود شدید تھکا ہوا بھی ہوں اور ابھی بھی ہاسپٹل سے انجیکشن لگوا کے میں باہر نکلا ہوں۔ پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل چونکہ پروگرام ہے میرے اپنے ادارے میں، پھر دورہ فن خطابت تھا 1 ہفتے کا، وہاں ڈیلی پڑھانا، رات کو 12 بج جاتے تھے، پھر جلسوں پہ چلے جانا۔ آج ہماری اس کی اختتامی تقریب تھی دورہ فن خطابت کی، جہاں الحمدللہ کراچی سے پشاور تک پورے ملک سے بڑے بڑے مدارس سے طلباء، علماء اور فضلاء میرے پاس آئے، تقریباً 125 کی تعداد میں خطابت سیکھنے کے لیے۔ تو آج ان کو ہم نے اسناد تقسیم کرنی تھی تو وہاں میری تقریب تھی، تو میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، مگر جو 10 15 20 منٹ میں بولوں آپ کی توجہ میری طرف رہے گی۔ اچھا اگر ہوئے جلدی کہ صوفیاں دے وضو کے ہوئے تروٹ دعا منگو جا ہلو ہاں کوئی صوفی توسی صاحب آدھے ہم صوفیاں دے وضو جلدی تروٹ ویندے 1/2 گھنٹہ پہلے وضو واسطے اٹھی کو نماز سارے پڑھسوں کٹھے پڑھسوں جماعت نال پڑھسوں، کوئی صوفی ابالہ نہ تھی رہے قضا کے نہ تھی وڈے سوئے سادہ بات ہے۔ چند منٹ میں آپ کی توجہ کا طلبگار رہوں گا اور ان بچوں پہ بھی نظر رکھنا تاکہ یہ بھی کھلبلی نہ مچائیں۔ عنوان عظمت قرآن کا ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب شفا ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب برکت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب رحمت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب راحت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ثواب ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب انقلاب ہے۔ اس لیے کہ روئے زمین پر جب تک یہ کتاب نہیں آئی کائنات کا سما کچھ اور تھا، جب سے یہ کتاب اتری تو کائنات کا نظارہ تبدیل ہو گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں کفر تھا، یہ کتاب اتری تو کفر اسلام میں بدل گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں شرک تھا، یہ کتاب اتری تو اللہ کی توحید کے ڈنکے بج گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں کذب و افترا تھا، جب یہ کتاب اتری تو صدق و صفا کے پیکر پیدا ہو گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں ظلم و جبر تھا، جب یہ کتاب اتری تو عدل و انصاف کے کوہ گراں پیدا ہو گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو بے حیائی کا دور دورہ تھا، جب یہ کتاب اتری تو ایسے حیادار پیدا ہوئے کہ جن کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے نظر آئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں بزدلی تھی، یہ کتاب اتری تو ایسے شجاع اور بہادر پیدا ہوئے جنہوں نے ایک دن میں قلعہ خیبر کو فتح کر
کے دکھا دیا. میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کیوں نہ کہوں کہ جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا، لیکن ابو بکر ابن ابی قحافہ تھا. یہ کتاب اتری اور ابو بکر نے اس کتاب کو سینے سے لگایا تو وہی ابو بکر صدیق اکبر بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا، لیکن عمر ابن خطاب تھا. یہ کتاب اتری، عمر نے سینے سے لگائی تو وہی عمر فاروق اعظم بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا، لیکن ابن عفان تھا. یہ کتاب اتری، عثمان نے سینے سے لگائی تو وہی عثمان ذی النورین بن کر سخیوں کا سردار بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا، لیکن علی ابن ابی طالب تھا. یہ کتاب اتری، علی نے سینے سے لگائی تو اسد اللہ الغالب بن کر ولیوں کا امام بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا، لیکن ابن ابو سفیان تھا. جب یہ کتاب اتری معاویہ نے سینے سے لگائی تو مدبر وقت بن کر کاتب قرآن بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی بلال تب بھی تھا، لیکن حبشے کا عام غلام تھا. جب یہ کتاب اتری اور بلال نے سینے سے لگائی تو وہی بلال اتنی عظمت پا گیا کہ چلتا عرب کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آہٹ جنت کی حوریں سنتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان ابو بکر صدیق. میرے دوستو، وہ اللہ کا کلام جس کے بارے میں گفتگو شروع کروں تو مجھے عمر نو چاہیے، اس لیے کہ یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ پوری کائنات ہے. جینے بیٹھے ہوئے آکو سبحان اللہ، جنہیں کو آج گھر ٹکر ملیا ہوئے وہ آکو سبحان اللہ. ایک جملہ آگو پیچھو واسطے دیا دھرانا کہ کو اللہ اپنا نا گھنن لیندہ ہوئے وہ آکو سبحان اللہ. کہ کو اللہ نا گھنن دے میں ڈاٹھا کہنی میں کو نکتالے دی چابی بھی کہنی اللہ سے والو بند کرتے جہنم میں چابی ساٹھتے ہیں. کہ ہندی زبان تو میرا نام نہیں آنا. پوری توجہ رہے تاکہ میں بات کو بڑے مختصر پھیرائے میں وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کتاب جو آج ان طلباء کرام نے اپنے سینے میں محفوظ کی، اس کتاب کا تعارف کائنات کے رب نے سورہ بقرہ کے شروع میں 3 حرف اور 2 جملے بتا کر پورے قرآن کا تعارف سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا. کون سے حرف؟ فرمایا الف لام میم اور 2 جملے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کلر والی والو توجہ رکھنا، میں 2 گھنٹے کا موضوع چند منٹوں میں دینا چاہتا ہوں. آؤ رب کی دربار میں دستے سوال دراز کرتے ہیں. اللہ آپ نے جو سورہ بقرہ کے شروع میں اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے 3 حرف کے استعمال کیا، الف لام میم. اللہ یہ حروف مقطعات کیا ہے؟ تو پھر جواب ملتا ہے. عام مفسرین، محققین، مدققین، مؤلفین، مصنفین لکھتے ہیں واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ ان کا معنی، مطلب، وضاحت، تشریح، تفسیر، ٹرانسلیشن، ان کا مفہوم کیا ہے. لیکن کچھ اہل دل نے اپنے آئیڈیاز اور اپنی وجدانی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ یہ الف لام میم دیکھنے میں تو عام 3 حرف، لیکن حقیقت میں یہ الف بھی قسمیہ، لام بھی قسمیہ، میم بھی قسمیہ. یہ عام حرف نہیں، یہ اللہ کی 3 قسمیں ہیں. اللہ کون سی؟ فرمایا الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم. اللہ یہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ بغیر قسم کے بات کرتے، ہم تو بھی مانتے، قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا اس لیے کہ ان قسموں کے بعد میں نے قرآن کی صداقت، قرآن کی حقانیت، قرآن کی عظمت کو بیان کرنا تھا کہ 14ویں صدی میں اگر کوئی مرتد و زندی تمہیں قرآن کے بارے میں شک ڈالنا چاہے، میری اس کتاب کو محرف مبدل کہنا چاہے، تو میں نے اس لیے قسمیں اٹھا کر بات کی، بغیر قسم کے نہیں. اور قسمیں بھی 3 اٹھائی. الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم. جیسے میں سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے
जिब्रील सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे हम में शक नहीं वैसे इस किताब में शक नहीं, जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान कुरान। इसलिए फरमाया ज़ालिका अलिफ लाम मीम, 3 कस्में। अल्लाह आपने ये 3 कस्में क्यों उठाई? हमने तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, कुरान में, सूहफ़ में आपकी कस्में पढ़ी, वो सारी कस्में और थी, यहाँ और है। वहाँ तो हमने देखा कहीं ज़मीन की कसम, कहीं ज़मान की कसम, कहीं मकीन की कसम, कहीं मकान की कसम, कहीं सूरज की कसम, कहीं चांद की कसम, कहीं ज़माने की कसम, कहीं शहर की कसम, कहीं गलियों की कसम, कहीं चादर की कसम, कहीं कंबल की कसम, कहीं चेहरे की कसम, कहीं जुल्फों की कसम, कहीं सीने की कसम, कहीं मदीने की कसम। लेकिन अल्लाह यहाँ पर वो कस्में नहीं, बल्कि आपने अपनी जिब्रील की, मोहम्मद की ये 3 कस्में क्यों उठाई? कलर वाली के ज़ौक़ वालों, मेरे जुमले को ज़ाया न करना, तवज्जो से अपने दिल के कंप्यूटर में सेव करना। कायनात के रब ने कहा मैंने ये 3 कस्में इसलिए उठाई कि कुरान का ताल्लुक हम तीनों से था, ताकि 14वीं सदी में कोई जिंदी ये न कहे कि जिब्रील कुरान लाया तो किसी और के लिए था, लेकिन भूल के मोहम्मद के पास चला गया। तो अल्लाह ने यही 3 कस्में उठाई। अल्लाह मुझे अपनी उलूहियत की कसम, ये कुरान भेजने वाला मैं, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, ये कुरान लाने वाला जिब्रील, मीम मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम, ये कुरान भेजा मैंने मोहम्मद को था, ताकि कोई मरासी ये ना कह सके कि जिब्रील भूल गया, चाया कहीं बेवास्ते बोलते मोहम्मद तो चाह गया। अल्लाह ने शुरू में वो उक़्दा हल कर दिया, अलिफ लाम मीम। फरमाया कुरान का ताल्लुक हम तीनों से है। अलिफ मैं हूँ भेजने वाला, लाम जिब्रील है लाने वाला, मीम मोहम्मद है लेने वाला, ताकि कोई ये बकवास न कर सके जिब्रील भूल के उधर ले गया था। आगे चलता हूँ, मगर न पूरा घंटा मैं इसी अलिफ लाम मीम पे भी गुजार सकता हूँ। आगे फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। 3 कस्मों के बाद अल्लाह ने कुरान की सदाकत बयान की, हुदल ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, और दूसरा जुमला हुदल लिल मुत्तकीन कि ये किताब ला रैब, ये किताब बेऐब, ये किताब शक व शुबा, वहम, गुमान, तरद्दुद, रायबा, शायबा, मिर्या से पाक। और दूसरा जुमला हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का राहरवे मंजिल, संगे मील। तो मैंने कायनात के रब की दरबार में अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाबे शिकवा की तरस पर फिर दस्ते सवाल दराज कर दिया। अल्लाह आपने तो सिर्फ 2 जुमले कहकर इस किताब का तारुफ करा दिया, समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया, लेकिन अल्लाह मेरा दिल अभी भरा नहीं, मुझे इस किताब का मजीद तारुफ चाहिए, मुझे इस किताब के बारे में मजीद मालूमात चाहिए। कायनात के रब फरमाते हैं फिर पूछो क्या पूछना चाहते हो। मैंने कहा अल्लाह इस किताब का नाम क्या है, इस किताब का काम क्या है, इस किताब का शान क्या है, इस किताब का मकाम क्या है, इस किताब का एहतराम क्या है, इस किताब का इकराम क्या है, इस किताब का असली मकाम क्या है, इस किताब की हिफाजत का इंतजाम क्या है, इस किताब को भेजने वाले का नाम क्या है, इस किताब को लाने वाले का नाम क्या है, इस किताब को लेने वाले का नाम क्या है, ये किताब जिस महीने में आई वो माह सयाम क्या है, ये किताब जिस रात में आई और रात का शान क्या है, ये किताब अगर इससे दोस्ती करे तो उसका अंजाम क्या है, इस किताब को पढ़े तो उस पर इनाम है। तो कायनात के जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं जिंदाबाद हूँ, इन्हें कुछ जिंदा करो जरा थके बैठे रतों का टुकर करने का भी चावल जो खाने कितना साह निकले, नारा निकले, खोकड़े दी कुकेड़ा लिकर। हाँ सासा जो ना माइक थे रस्ते को 5वीं फोन आवे न हजरत अच्छा सावने हजरत आज फलाना मौजू है जिਵੇਂ हजरत को 2 टीम घी दे पिले खड़े हो असा तारे को ढेर थके त्रुटे मुक्के वदे हुंदू रोज सफर करे नु पता नहीं कितनी 100 किलोमीटर रोज दा सारा सफर होंदे सारी सारी रात जागू जलसे करे नु वलाई असा तोरे अगू में खुले वाली कर महकते हुंदो तू सही में थके बैठे हुंदो जिਵੇਂ मदीने चु पैदा लाए हो एक दफा आखो सुभान अल्लाह मुजावरे अली ना मुजाहिद अली सुभान अल्लाह चूरी
مولوی علی مجنو علی نا دیوبند علی سبحان اللہ۔ میرے دوستو میں نے جب کائنات کے رب میں دستے سوال دراز کیا اللہ مجھے اس کتاب کا مزید تعارف چاہیے تو پھر کائنات کے رب نے کہا میرے نبی کی امت کے لوگوں اگر تمہیں اس کتاب کا اور تعارف چاہیے پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو ذرا دنیا کے جنجالوں سے جان چھڑاؤ آؤ وضو کرو میری کتاب کو اٹھاؤ اسے کھولو اسے چومو اس میں گھومو اس میں چھومو اسے پڑھو اس سے سوال و جواب کرو تمہارے ہر سوال کا جواب میری کتاب دیتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آؤ میں تمہیں قرآن کے سمندر کی لہروں پہ تیراؤں اور قرآن سے قرآن کا تعارف پوچھ کر تمہیں بتاؤں۔ میں نے پوچھا ہے کتاب تو اپنا تعارف تو کرا تو مجھے وہ کتاب کہتی ہے پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا اے کتاب تو یہ بتا تیرا نام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا نام پوچھتے ہو یاسین والقرآن الحکیم میرا نام قرآن میں حکمت کا بہتا ہوا دریا ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا نام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے الرحمن علم القرآن میرا نام قرآن میں علم کا بہتا ہوا سمندر ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا کام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا کام پوچھتے ہو ھدی للمتقین میرا کام یہ ہے کہ میں متقین کی ہدایت کا سمندر ہوں جو بھی آتا ہے غوطہ کھاتا ہے پاک ہو جاتا ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا اصلی مقام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا مقام پوچھتے ہو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ میرا مقام یہ ہے کہ میں لوح محفوظ میں نقش کھڑی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا دنیا کے لیے پیغام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا پیغام پوچھتے ہو جاؤ کائنات کو بتا دو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم میں ہی وہ کتاب خدا ہوں جو مجھے سینے سے لگاتا ہے میں اسے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھا کر اوجے سریا کی بلندیوں پہ چڑھا دیتی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا شان کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا شان پوچھتے ہو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ میرا شان میرا روح میرا دبدبا میرا چاہو جلال یہ ہے کہ اگر رب مجھے پہاڑوں پہ اتارتا وہ بھی میری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میری حفاظت پوچھتے ہو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون جس رب نے مجھے اتارا صبح قیامت تک میری حفاظت بھی خود کرے گا۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا احترام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا احترام پوچھتے ہو لا یمسہ الا المطہرون میرا احترام یہ ہے کہ مجھے کوئی پلیت چوڑا نہ اٹھائے مجھے اگر اٹھانا ہو پہلے پاک ہو کے آنا پھر مجھے اٹھانا۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت قرآن عظمت قرآن۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا احترام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا احترام پوچھتے ہو لا یمسہ الا المطہرون میرا احترام یہ ہے کہ کوئی پلیت چوڑا مجھے ہاتھ نہ لگائے مجھے اگر اٹھانا ہو پہلے پاک ہو کے آنا پھر مجھے اٹھانا۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا اکرام کیا ہے مولانا عبدالغفار صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا اکرام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا اکرام پوچھتے ہو اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون میرا اکرام یہ ہے کہ جب امام مجھے پڑھ رہا ہو نا چپ کر کے مجھے سنا کرو اپنی نہ شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرے بھیجنے والے کا نام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرے بھیجنے والے کا نام پوچھتے ہو تنزیل من رب العالمین مجھے عالمین کے رب نے بھیجا۔ اے کتاب تجھے لانے والے کا نام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے نزل علی محمد میں محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی ہوں۔ اے کتاب تجھے لانے والے کا نام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے نزل بالروح الامین مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کے اترا ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تو جس مہینے میں آئی وہ ماہ سیام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں رمضان کے مقدس مہینے میں آئی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تو جس رات میں آئی اس رات کا شان کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں اس رات میں آئی ہوں جو ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر۔ اے
اے کتاب تو یہ بتا اگر تجھ سے دوستی کریں تو اس کا انجام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میری دوستی کا انجام پوچھتے ہو؟ میں نے تو سورہ بقرہ کے شروع میں گارنٹی کارڈ رکھ دیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. مجھ سے جو دوستی کرتا ہے میں اس کی دنیا بھی بنا دیتی ہوں، میں اس کی عقبہ بھی بنا دیتی ہوں. اے کتاب تو یہ بتا کہ تجھے پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے؟ آخری بات کر کے بات ختم کرنے چلا ہوں، پوری توجہ خلاصہ کلام دینے چلا ہوں، پوری گفتگو کا منبع ماوا ملجا محور مرکز سراپا دینے چلا ہوں. اے کتاب تو یہ بتا اگر تجھے پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے تو میرے پڑھنے کا انعام ڈھونڈ رہا ہے، مجھے تو خالی دیکھو تو ثواب ہے. سبحان اللہ. تو میرے پڑھنے کا ثواب ڈھونڈ رہا ہے، مجھے خالی دیکھو ثواب، وضو کر کے اٹھاؤ ثواب، کھولو ثواب، چومو ثواب، پڑھو ثواب، پڑھاؤ ثواب، سنو ثواب، سناؤ ثواب، پڑھنے والے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دو ثواب، پڑھنے والے طالب کو کھانا کھلا دو ثواب، پڑھے ہوئے عالم کو ادب سے ہاتھ ملا لو ثواب. میرے پڑھنے والی محفل میں خالی جا کے بیٹھ جاؤ ثواب. سبحان اللہ. تم میرے پڑھنے کا ثواب ڈھونڈتے ہو؟ اگر مجھے پڑھو، بن دیکھے پڑھو، بن چھوئے پڑھو، بن اٹھائے پڑھو، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دلواتی ہوں، 10 گناہ معاف کراتی ہوں، 10 درجے بلند کراتی ہوں. اگر وضو کر کے ہاتھوں میں اٹھا کر پڑھو، ایک حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں دلواتی ہوں، 25 گناہ معاف کراتی ہوں، 25 درجے بلند کراتی ہوں. اگر مجھے نفل نماز میں پڑھو، میں ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں دلواتی ہوں، 50 گناہ معاف کراتی ہوں، 50 درجے بلند کراتی ہوں. اگر مجھے فرض نماز میں پڑھو، میں ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں دلواتی ہوں، 100 گناہ معاف کراتی ہوں، 100 درجے بلند کراتی ہوں. اگر مجھے رمضان کے مہینے میں پڑھو، میں ایک حرف کے بدلے میں 7000 نیکیاں دلواتی ہوں، 7000 گناہ معاف کراتی ہوں، 7000 درجے بلند کراتی ہوں. اگر مجھے اللہ کے گھر کعبے میں بیٹھ کر پڑھو، میں ایک حرف کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں دلواتی ہوں، 1,00,000 گناہ معاف کراتی ہوں، 1,00,000 درجے بلند کراتی ہوں. اگر مجھے کعبے میں بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں پڑھو، میں ایک حرف کے بدلے میں 10,00,000 نیکیاں دلواتی ہوں، 10,00,000 گناہ معاف کراتی ہوں، 10,00,000 درجے بلند کراتی ہوں. اگر مجھے دیکھ کر پڑھو، ناظرہ خاں کہلواتی ہوں. مجھے یاد کر لو، ماں باپ سمیت جنت کے تاج پہنواتی ہوں. مجھے اچھی آواز سے پڑھ لو، قاری قرآن کا لقب دلواتی ہوں. میرا معنی اور مطلب سمجھ لو، عالم دین کی دستار بندھواتی ہوں. میری گہرائی میں اتر جاؤ، مفسر قرآن کا تاج پہناتی ہوں. مجھ پہ عمل کر لو، جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مالک بن. وہ اللہ کا کلام، وہ اللہ کی کتاب. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. وہ کتاب، وہ قرآن جو تیرے میرے گھر میں لاوارث پڑا ہے. 6 مہینے دھوڑ صاف کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. کوڑے خبریں نال بھرے ہوئے اخبار مل گھنتے پڑھ دوں. سچے خبریں اعلیٰ قرآن مفت گھر لاتے توفیق کہنی. کوڑے خبریں مل گھنتے پڑھ دوں. سچے خبریں گھر لاتے روز سڑے دے ساڈ مرے دے. ویا میں دعا سکون بے پاسے گلیندا ودی نا مرادا یہ جڑے تویز دی خاطر پیریں دے پیریں دے پیر ودا چٹیں دی، ہاتھ ودا چوم دی، نظر نیازاں ودا گھلیں دی. وہ کیا لکھتے رہندے؟ کوئی آیت دا جملہ یا آیت وہ آدھے ظالمہ جڑا پیر تے کوئی ایک آیت لکھتے رہندے اندے پیر ودا چوم دی. میں سارا تویز ہاں، میں کو نہیں میں نہیں آندا. برکت دا تویز گھرے چلا تھے اسا ودو پیریں دے پیریں تے جھک دے. ای قرآن نال یاری لا. آپ اگر نہیں بھی پڑھ سکیا، عمر ٹپ گئی ہے، بڑھے پا آ گئی، دل تہیا کرتے ون جو میں اپنے پتر کو پوتریاں کو قرآن دا حافظ بنے سا. رب محمد دی قسم انہیں مدرسے والے کوئی میں معمولی نہ سمجھا کر. یہ صرف تھوڑے واسطے صرف رحمت دا باعث کہنی. یہ بال تسا ہوں ویلے بھیجیں دو، کیونکہ مائی مدرسے دا محتوا میں کو پتہ ہے. ہوں ویلے بھیجیں دو جیرو لینے کو نک صاف کران نہیں ہوندا، گجے کو تھپے ودے ہوتے. تسا ہوں ویلے بھیجیں دو جیرے نک نہیں صاف کر سکتے. اے تو کو 2-4 سال 3 سال حافظ بناتے، صرف تو کو حافظ بناتے واپس نہیں دے، تو جنت کا ضامن بناتے واپس دے. ای واسطے انہیں علماء نال مدارس نال دل نال تعاون کیتا کرو. انہیں نال حسد تے بغض تے عداوت تے کینہ نہ رکھیا کرو. انہیں کو چھڑے نہ کرو، ٹھرے کرو. لوگ سمجھ پہ کو مولوی بولتے چٹے کپڑے پاوے چاہیے دے گھر موت ہے.
ہاں اچھا مولوی صاحب تنخواہ تیری 9000 ہے موٹر سائیکل کی تو کی تیرے گھر اچھا وہ چھتا تھی میں تے کو جو رب برکت نہیں دیتی جو تو دولت تے دنیا دے پیچھے لگا ودی اللہ مولوی کو دولت کہیں نہیں دا کعبے دے رب دی قسم برکت وڈی دے دی جو تیرے سکول ٹیچر یا کوئی افسر یا کوئی کلرک یا کوئی تحصیلدار یا کوئی پٹواری جندی لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ ہوئے تے بال ہی انہیں دا عقیدہ ہوندے بچے 2 ہی اچھے 2-3 تو اتے تھجوں کام نہیں چلدا 2-3 بال لاکھ 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ 90,000 تنخواہ 15 تاریخ تو بعد زال پیدا جیڑا شروع یہ ہے یا کہنا وی تو بعد دا زال متھے نہیں لیندی اور جے کنگلا تھی گئی مانی پیسے چاوا بجڑ بوگے خرچہ کرنی ہو دے تے کو پتہ کہنی تنخواہ موگی ہو تو نمی ملسی نمی سروں وہ تیری لاکھ نال 2-3 بال پوری نہیں پوندی بیڑا حافظ قرآن تنخواہ 9000 بال ہی نو سبحان اللہ بالی 8-9 ہے بلا چٹے کپڑے پاوے چٹی ٹوپی پاوے تو بلا سڑے نہ کرو انہیں دی کل جائیداد ہوا یہ وے تیرے اوتے پارٹی ودے ہوندے اگو پیچھو کشا کہنی ہوندی نہ سڑے کرو انہیں کو دوئیں دیتا کرو انہیں نال محبت رکھی کرو انہیں مدارس دا تعاون کیتا کرو اور انہیں دا احسان منیا کرو جو تارے 2-4 ٹکے قرآن تے لوا چھوڑے احسان اے تا مرسونہ وال پتہ لگ سی اوسن قبران تے پوسن خبران حالی تا دنیا داری کار گنوں مولوی لاوارے سے انہیں کو مندے ہی کاٹ گنوں کہیں ایم پی ایم میں نے کو کٹو جو تو رکھا کھاڑ نہ بھانڈے لیتا ایم پی ایم میں نے پرے دی گالے سہیں گرو کتے بھاگے ہوں کہ انہیں دے منشی چیرے کو تا کاٹ دکھاؤ کہیں کو کٹو ہے ایک آدھ بندہ ہی میں چوک تے بیٹھے جو اگلی نمار دکان ہوئے تھا ای واسطے مولوی کو لاوارے سمجھتے ہوٹل تے بیٹھے کہیں کو دڈی مانگتے ادھاری چاہ پیتے چھٹکا بجاتے آکے نہ کرو مولوی سی ڈھٹ چاہیے مولوی ڈھٹ دے پیچھو بتے مولوی سی اللہ مرادو مولوی ڈھٹ دے پیچھو کہنی بدے مولوی اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان تے لے مولوی دعا منگو میں ایک جملہ آتا رہا نا میرے مولوی ناراضی تھی کو دعا منگو جو مولوی دین دا محتاج رہے تے قرآن حدیث اچ رہے نہ تے مولوی اگر کاروبار ٹر پہ نا تو لگ تو کو پتہ ویسی ہنے جا چترا تے ہنے جا ذہین تے ہنے جا چلاک لبھڑا کوئی کہنی والا تارے کاروبار ٹھپ والے مولوی کاروبار تے قبضہ کیج بیٹھے ہوتے ہیں مہربانی کرو انہیں کوئی تیار حال دیو ریسو تعاون مدرسے دا ریسو انہیں کو دانے اشور دے ریسو اپنا اشور زکات تے قاری یاسین صاحب تے ماشاءاللہ انجا سونا کام کریں دا پہ ڈسپلن والا بالکل میڈیا رے مزاج والا ہاں جو دیکھ کے دل ٹھر رہے انہیں دے طلباء دا شعور تہذیب تمدن صفائی ستھرائی ہاں رنگ برنگے کہنی 7 رنگے کہنی مجذوب گالے بھولے لولے لنگڑے ہاں ہبے چبے کھبے وہ کہنی میرا اپنا مزاج ہی ہے میرے مدرسے ماشاءاللہ مولوی صاحب بیٹے مفتی یونس ہے تعالیٰ تعالیٰ مفتی پڑھتے ہیں میرے مدرسے جو دور حدیث پڑھتے ہیں عالم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تارے علاقے دے بے بھی بہو بال پڑھتے ہیں الحمدللہ صاف ستھرا نظام رکھے نو جے اج کنو سائیں نے کوئی صاف ستھرا نظام سمجھایا نا تو وڈے تھی تے بھی مجذوب یا گالے بھولے مولوی کہنا پڑھتے نہیں میں صاف ستھرے شہزادے پڑھتے ہو اللہ رب العزت پاکو تے ساکو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اور انعامات تقسیم کرے سن میں 2-3 منٹ لگسن سارے حضرات پاسو تاکہ نے بالے کو انعامات دے گنوں تو بعد دعا تو بعد انشاءاللہ تارے واسطے چاول تتے تتے لاتے